السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول حجاب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عموماً وہ گھر پہ آ کے بات کرتا تھا اور آج جس طرح سب کو اکٹھا کرنا، سب کو تجسس میں ڈال رہا تھا۔ اماں جی وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رجب کی اور شہاب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی تو بہت خوش تھا، مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں ابراہیم، رجب ہے بھی بہت نیک بچہ اور دوسرے امیر پوتا ہے۔ زری اور رجب مجھے بڑا عزیز ہے دونوں ہی۔ اس سے اچھا اور کیا بات ہوگا، گھر کی بچی گھر میں ہی جائے گی۔ تم کیا کہتی ہو رقیہ؟ ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا جو کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے جو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ بابا جان اس سے پوچھے، اور وہ بولے۔ ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولے، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ان کے فیصلوں کے کوئی خلاف جائے۔ بابا جان میں بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ دوسرا ہمارے اپنے خاندان کا ہے، اور سواتی تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب سلطان کی باری تھی جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان سلطان، ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔ جی جی بابا جان جی، اس نے جلدی جلدی جواب دیا۔ کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو کہا۔ غصہ تو سواتیوں کی ناک پہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں ایک دفعہ اگر زری سے بھی پوچھے تو بہت بہتر ہوگا۔ اس بات کو آدھا چھوڑا اور گردن جھکا لی جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا ہے تو شباب نے اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا تو شہاب نے آرام سے بھائی کو بولا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کا کہا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا لالا گل، جو بھی تھا اب چپ۔ اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں زری کو بتا دوں گی، اس کے بابا جان نے فیصلہ کیا۔ ویسے بھی اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے اس کے پیروں کے نیچے زمین ہی نکل جائے۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ زری، کیا ہوا بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا جن میں گہرائی کی حدیں تھی۔ زری، انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیار سے بلایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھی سب بھول گئی تھی۔ اماں، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے چہرے پہ بغیر کچھ تاثر دیے بولا۔ کیا؟